بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوائے حق چینل کے معزز ناظرین و سامعین کرام، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا موضوع جس پہ ہم یہ گفتگو سننے جا رہے ہیں وہ لفظ عرس کے حوالے سے ہے کہ یہ کس لفظ سے ماخوذ کیا گیا ہے، اس لفظ کا معنی کیا ہے، حدیث کی کس کتاب کے اندر یہ لفظ تھوڑے سے تلفظ کے فرق کے ساتھ کتنی بار استعمال ہوا اور وہاں کن کن معانی کے اندر اس لفظ کا استعمال کیا گیا، اور پھر ہم سنیں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر کہ اس لفظ کا بزرگان دین کے ایام وصال کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس لفظ کے ماخذ کی طرف۔ حضرت سید احمد سعید کاظمی غزالی زمان رازی دوران رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقالات کاظمیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ لفظ عرس جو ہے وہ عروس سے ماخوذ ہے، اور عروس کا معنی ہے دلہن۔ اب آئیے بخاری شریف کی طرف بڑھتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر یہ لفظ جو ہے وہ عرس یا عرس یا عرس کے طور پر تقریباً 30 بار استعمال ہوا، مختلف روایات میں 30 روایات میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم شریف کے اندر یہی لفظ تھوڑے سے تلفظ کے فرق کے ساتھ 23 بار یعنی 23 روایات کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ابو داود شریف کے اندر یہ لفظ 9 بار نقل کیا گیا ہے، اور ترمزی شریف کے اندر یہ لفظ 29 بار نقل کیا گیا ہے، اور ابن ماجہ کے اندر یہ لفظ 28 مرتبہ نقل کیا گیا ہے۔ نسائی کے اندر یہ لفظ 27 مرتبہ نقل کیا گیا ہے۔ تو ان کتب احادیث صحاح ستہ کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ اس لفظ عرس کا استعمال ہوا ہے۔ تو آئیے اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کن کن معانی کے اندر اتنی کثیر تعداد میں روایات جو ہیں ان کے اندر اس لفظ کو نقل کیا گیا ہے۔ تو بخاری شریف کے اندر جتنی بھی روایات تقریباً 30 کے اندر اس لفظ کو نقل کیا گیا، تو ان میں یہ لفظ جو ہے آرام کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے بخاری شریف کی حدیث نمبر 486 ہے، یا اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 595 ہے، یا 2336 ہے۔ تو ان احادیث کے اندر یہ آرام کرنے، پڑاؤ ڈالنے یا کسی جگہ آرام کے لیے ٹھہرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا کس معنی میں استعمال ہوا وہ ہے جناب شادی کی دعوت کے لیے بھی یہ لفظ احادیث کے اندر استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے 2089، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کی دعوت کا ذکر ہے۔ اذخر نامی گھاس کاٹ کر وہ سنار کو فروخت کر کے آپ نے اپنے ولیمے کا اہتمام فرمایا۔ تو بخاری شریف کی 2089 حدیث کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کی دعوت کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ تو اسی طرح ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اپنی شادی ہونے کا ذکر کیا تو حضور نے فرمایا کنواری عورت سے کی یا شادی شدہ سے؟ عرض کیا حضور شادی شدہ سے۔ فرمایا کہ اگر کنواری سے کر لیتا تو بہتر تھا کہ تو اس کے ساتھ کھیلتا، وہ تیرے ساتھ کھیلتی۔ تو وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے شادی کرنے کے معانی میں۔ عرس شادی کرنا، شادی کی دعوت کے لیے بھی استعمال ہوا، شادی کے لیے بھی استعمال ہوا، اور دلہن کے لیے بھی یہ لفظ احادیث کے اندر استعمال ہوا ہے۔ تو تمام کتب احادیث کے اندر اس لفظ کے استعمال کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ چیز بڑی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ لفظ آرام کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا، کسی جگہ ٹھہرنا آرام کے لیے رکنے میں، شادی کے لیے بھی استعمال ہوا، دلہن یا دلہا کے لیے بھی استعمال ہوا، شادی کی دعوت یعنی ولیمہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا۔ اب اگلا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اس لفظ کا پھر بزرگان دین کے ایام وصال کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جب یہ تو خوشی یا دعوت یا ولیمہ یا آرام کرنے ٹھہرنے کے معنی میں احادیث کے اندر آیا ہے، تو پھر اس کا بزرگان دین کے ایام عرس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اس بات کی وضاحت انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر
بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔